أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج کی ہماری خطابت کا موضوع ہے مسلمان کی زندگی میں وقت کی اہمیت۔ معزز سامعات، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شمار اور انگنت احسانات کیے ہیں اور ہمیں لاتعداد نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ وسخر لکم الانہار۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے کھانے کو پھل پیدا کیے، اور اس نے تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا کہ اس کے حکم سے سمندر میں رواں ہوں، اور دریاؤں کو بھی تمہارے لیے مسخر کیا۔ پھر فرمایا: وسخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم اللیل والنہار وآتاکم من کل ما سألتموہ وإن تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها إن الإنسان لظلوم کفار۔ اور اس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا جو لگاتار چل رہے ہیں، اور رات کو اور دن کو بھی تمہاری خاطر کام پر لگا دیا، اور جو کچھ بھی تم نے اللہ سے مانگا اس نے تمہیں وہ سب کچھ عطا کیا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو کبھی ان کا حساب نہیں رکھ سکو گے۔ بے شک انسان تو ہے ہی بے انصاف اور ناشکرا۔ ان آیات میں غور کریں تو اللہ تعالیٰ اپنی متعدد نعمتوں میں سے ایک نعمت خاص طور پر ذکر فرمائی، اور وہ ہے دن اور رات کو انسانوں کے لیے مسخر کرنا۔ اور دن اور رات ہی در حقیقت وقت ہیں، اور انسان کی زندگی دن اور رات پر مشتمل اسی وقت کا نام ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ وقت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کی ہم میں سے بہت سے لوگ قدر نہیں کرتے اور اسے فضول کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات پر مشتمل وقت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے قسم کھاتے ہوئے فرمایا: واللیل اذا یغشی، رات کی قسم جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے۔ اسی طرح دن کی بعض خاص وقت کی قسم کھا کر بھی انسان کی اہمیت کو واضح فرمایا۔ چنانچہ فجر کے وقت کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا: والفجر، فجر کی قسم، اور چاشت کے وقت کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا: والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم، اور عصر کے وقت کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا: والعصر، عصر کے وقت کی قسم۔ یعنی وقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود انتہائی عظیم الشان ہے، تو وہ قسم بھی عظیم الشان چیز ہی کی کھاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی وقت کی قدر کرنی چاہیے اور اس کے ضیاع سے بچنا چاہیے۔ زیادہ تر لوگ صحت و تندرستی جیسی عظیم نعمت کی قدر نہیں کرتے اور اپنے فارغ اوقات کو مختلف امور میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي۔ اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا: کاش میں نے رسول کے ساتھ ہی اپنی روش اختیار کی ہوتی، ہائے افسوس، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے ورغلایا۔ برے دوستوں کی وجہ سے بندہ بہت زیادہ نقصان اٹھاتا ہے، اور ان کی یاری دوستی کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گنوا دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال کے ذریعے اچھے دوست کے فوائد اور برے دوست کے نقصانات سے آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اچھے اور برے ساتھی کی مثال عطر فروش اور بھٹی دھونکنے والے انسان کی طرح ہے۔ عطر فروش یا تو آپ کو عطر ہدیۃً دے دے گا، یا آپ اس سے خریدیں گے، یا کم از کم آپ کو اس سے اچھی خوشبو ضرور آئے گی، اور بھٹی دھونکنے والا انسان یا آپ کے کپڑے جلا ڈالے گا، یا کم از کم آپ کو اس سے بدبو ضرور آئے گی۔ لہٰذا اچھے لوگوں کو دوست بنا کر اور برے لوگوں کو دوست نہ بنا کر اپنے قیمتی اوقات کو برباد ہونے سے بچانا چاہیے۔
ورنہ یہ بات یاد رکھیں کہ جن محفلوں اور مجلسوں میں بیٹھ کر ہم فضول اور بیہودہ گفتگو کرتے ہوئے وقت پاس کرتے ہیں، یہی محفلیں اور مجلسیں قیامت کے روز ہمارے لیے باعث حسرت و ندامت بن جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان مجلسهم عليهم ترة يوم القيامة إن شاء عفا عنهم وإن شاء أخذهم۔ جو لوگ کسی ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں کہ اس میں نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں، تو وہ مجلس ان کے لیے قیامت کے روز نقص اور حسرت و ندامت کا باعث بنے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو انہیں معاف کر دے گا، اور اگر چاہے گا تو ان کی گرفت کرے گا۔ اور بعض لوگ رات کو بہت دیر تک جاگتے رہتے ہیں اور رات کی ان ساعات کو فضول کاموں میں برباد کر دیتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے آرام و سکون کے لیے پیدا کیا۔ پھر ان مبارک ساعات میں سو جاتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر ندا دیتا ہے کہ میں یدعونی فاستجب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں، من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں، من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے بخش دوں۔ صرف یہی نہیں کہ وہ رات کے آخری پہر میں سو جاتے ہیں بلکہ فجر کے وقت بھی سوئے رہتے ہیں اور اس وقت بیدار ہوتے ہیں جب انہیں کسی کام پر جانا ہوتا ہے۔ یوں عشاء کے بعد رات کا ابتدائی حصہ فضول اور بیہودہ کاموں میں ضائع کرنے سے نماز تہجد بھی فوت ہو جاتی ہے اور نماز فجر بھی۔ چلے نماز تہجد تو نفل نماز ہے جبکہ نماز فجر تو فرض ہے، جس میں کسی قسم کی غفلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس زمانے میں سب سے زیادہ وقت کے ضیاع کا ذریعہ موبائل ٹیلی فون ہے کہ جس نے ہر عمر کے لوگوں کو، چاہے بچے ہوں یا جوان ہوں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، سب کو انتہائی مشغول کر کے رکھ دیا ہے۔ چنانچہ کئی لوگ اپنے پسندیدہ گیمز میں مشغول رہتے ہیں اور کئی لوگ سوشل میڈیا پر مشغول رہتے ہیں، چنانچہ فیس بک پر اپنا اسٹیٹس اپڈیٹ کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، مختلف پوسٹ کو دیکھنا اور انہیں لائک کرنا یا ان پر تبصرہ کرنا یا تبصروں پر تبصرے کرنا اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں، چاہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فرائض یا بندوں کے حقوق ضائع بھی ہو جائیں تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ معزز سامعات، الغرض یہ کہ کسی نہ کسی طریقے سے موبائل وقت کے ضیاع کا سب سے بڑا وسیلہ بن چکا ہے۔ حالانکہ موبائل ایک وقتی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایجاد کیا گیا ہے، لہٰذا اسے اپنی وقتی ضرورت کو پورا کرنے کا ہی ایک ذریعہ سمجھنا چاہیے، نہ یہ کہ اسے ایک مستقل مشغلہ بنا لیا جائے کہ جس کی وجہ سے دیگر فرائض واجبات میں شدید خلل پیدا ہو، نہ اللہ تعالیٰ کے فرائض کی پرواہ رہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق پورے ہوں۔ ہاں، اگر موبائل فون کا جائز استعمال ہو، اس طرح کہ اس کو علم نافع کے حصول کا ذریعہ بنایا جائے، یعنی اس کے ذریعے سے مختلف علماء کے تقریر اور درس و خطبات سنے جائیں۔ ہم نے وقت کے ضیاع کے جو اسباب و وسائل ذکر کیے ہیں، یہ اور ان کے علاوہ باقی جتنے ایسے اسباب ہیں، یہ سب انسان کے لیے انتہائی خطرناک ہیں، لہٰذا ایسے تمام امور سے دور رہنا ضروری ہے جو انسان کے قیمتی اوقات کے ضیاع کا سبب بنتے ہیں۔ جو شخص فارغ اوقات کو ضائع کرتا ہو اسے سوچنا چاہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اسے فضول پیدا کیا ہے؟ کیا اس کی خلقت کا کوئی مقصد نہیں ہے اور کیا اس کی زندگی بے مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کر دیا اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ اس کے بعد فرمایا، فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، بس اللہ بہت بلند شان والا ہے، وہی برحق بادشاہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو حقیقی بادشاہ ہے وہ اس بات سے بہت بلند ہے کہ وہ تمہیں بے مقصد پیدا کرتا، لہٰذا لوگوں تم اپنے مقصد حیات کو پہچانو اور جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے اسی کی خاطر زندگی گزارو۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ سنو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ،
اور میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارا مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی ہے، یعنی ہم اپنی زندگی اپنے خالق و مالک اور رازق کی مرضی و منشا کے مطابق بسر کریں، اور کوئی ایسا کام نہ کریں جو اس کی مرضی اور منشا کے خلاف ہو یا جس سے وہ ناراض ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ نمبر 1، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے۔ وغناک قبل فقرک، اپنی تمنگری کو اپنی غربت سے پہلے۔ وفراغک قبل شغلک، اور اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے۔ وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ لہٰذا اپنی فراغت کو غنیمت سمجھ کر اس سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے، اس سے پہلے کہ فراغت مشغولیت میں بدل جائے۔ پھر انسان کچھ کرنا بھی چاہے تو دیگر کاموں میں مشغولیت کی بنا پر کچھ نہ کر سکے۔ ورنہ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ہم فراغت کو رضا الہی کا ذریعہ بننے والے اعمال میں مشغول نہیں کرتے اور اسے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ بننے والے اعمال میں ضائع کر دیتے ہیں، تو قیامت کے روز جب ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن 5 چیزوں کے بارے میں سوالات سے پہلے کسی بندے کے قدم اپنے رب کے پاس سے ہل نہیں سکیں گے۔ نمبر 1، عمر کے بارے میں کہ اس نے اسے کس چیز میں گزارا۔ نمبر 2، جوانی کے بارے میں کہ اس نے اسے کس چیز میں گنوایا۔ نمبر 3، مال کے بارے میں 2 سوال کہ اس نے اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ نمبر 5، وماذا عمل فیما علم، اور علم کے بارے میں کہ اس نے اس پر کتنا عمل کیا۔ لوگوں، قیامت کے روز جب آپ کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ اسے کس چیز میں گزارا، یعنی زندگی کے قیمتی اوقات کو کس عمل میں مصروف رکھا، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں یا اس کو ناراض کرنے والے اعمال میں، تو سوچ لو کہ اس دن اس سوال کا جواب کیا دو گے۔ اور اے لوگوں، قیامت کے روز جب تم سے سوال کیا جائے گا کہ اپنی جوانی کی توانائیوں کو کن اعمال میں کھپایا تھا، تم دن اور رات کا بیشتر حصہ کس کس کے ساتھ کیا کیا کرتے ہوئے گزارتے تھے، تم جب اپنے روم میں اکیلے ہوتے تھے تو کیا کیا دیکھتے تھے، کیا کیا سنتے تھے، کیا کیا پڑھتے تھے، اور فارغ اوقات میں کیا کیا کرتے تھے، تو تم بھی سوچ لو کہ قیامت کے روز ان سوالوں کے کیا جواب دو گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں فارغ اوقات جیسی نعمت سے نوازا ہے، تو ہم پر فرض ہے کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں اور فارغ اوقات کو ایسے کاموں میں مشغول کریں جن سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور اسے بیہودہ اور فضول کاموں میں ضائع نہ کریں۔ آمین۔ السلام علیکم۔